تمہیں ہدایت بھی ملے گی. کیوں؟ کیونکہ امام حسین علیہ السلام دونوں چیزیں کے ذریعے ہیں, دونوں چیزوں کے ذریعہ ہے امام حسین علیہ السلام. عزیزان ایمان, میں عرض کرتا چلوں کہ صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام نہیں, بلکہ امام حسین علیہ السلام سے جو چیزیں منسوب کر دی جاتی ہیں, جو چیزیں امام حسین سے منسوب کر دی جاتی ہیں, چاہے وہ مجلس حسین ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ فرش عزا ہی کیوں نہ ہو. میرے طرف متوجہ عزیزان ایمان, ایک مرتبہ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر. کل میں عرض کر رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام سے اگر متمسک ہو گئی چیزیں, یعنی چاہے وہ فرش عزا ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ مجلس حسین ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ تبرکات امام حسین ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ تبرکات امام حسین علیہ السلام ہی کیوں نہ ہو. عزیزان ایمان, تبرک جو مجلسوں میں بانٹا جاتا ہے, یوں تو مجلسوں میں دو طرح کے تبرک ملتے ہیں, یوں تو مجلسوں میں دو طرح کے تبرکات بٹتے ہیں. کیسا؟ ایک تبرک وہ ہوتا ہے کہ جو ذاکر عالم آ کے منبر سے دیتا ہے, یعنی جو تبرک علم کی شکل میں ہوتا ہے, جو تبرک ذاکر یعنی ایک عالم اس منبر سے آ کے دیتا ہے وہ علم کی شکل میں ہوتا ہے. اور دوسرا تبرک ہوتا ہے جو بانی مجلس بانٹتا ہے. عزیزان ایمان, لہذا یہاں دو طرح کے تبرکات بٹتے, دونوں کی بڑی عظمتیں ہیں. میں دونوں کی عظمتیں نہیں بیان کروں گا, ایک کی عظمت معلوم ہو جائے گی تو دوسرے کی عظمت خود بخود معلوم ہو جاتی ہے. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر. عظمت اگر معلوم کر لے انسان تو عزیزان ایمان, یہ وہ مجلس حسین ہے کہ جس کی بڑی عظمت ہے, جو بڑی عظمت رکھتی ہے. عزیزان ایمان, صرف مجلس نہیں بلکہ مجلس میں بٹنے والے تبرکات. ایک بہت ہی مشہور و معروف واقعہ ہے, شاید آپ نے سنا ہو, دہراتا چلوں. ایک شخص رہا کرتا تھا کسی مقام پہ کسی شہر میں. ایک دن اس کو یہ معلوم چل گیا کہ اب اس کو بہت ہی ایسی کمترین بیماری لگ گئی ہے کہ جو لا علاج ہے, جس کا کوئی علاج نہیں ہے. اس کو ایسی بیماری لگ گئی کہ جس کی کوئی دوا نہیں ہے, جس کا کوئی علاج نہیں ہے. اب وہ شخص بڑا پریشان ہو گیا. بہت توجہ سے سنیں عزیزان ایمان, دیکھیں عظمت امام حسین کیا ہے. امام حسین علیہ السلام کس طرح سے کشتی نجات ہیں, کس طرح سے امام حسین نجات بانٹتے ہیں. عزیزان ایمان, وہ شخص بڑا پریشان ہو گیا کہ اس کو ایسی بیماری لگ گئی کہ اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے, یعنی لا علاج بیماری ہے, لا دوا بیماری ہے, کوئی علاج نہیں ہے, کوئی دوا نہیں ہے. وہ شخص بڑا پریشان تھا. طبیب کے پاس گیا, یعنی ڈاکٹر کے پاس گیا. جب ڈاکٹر نے کہا کہ سنو, تم کچھ دنوں کے مہمان بچے ہو, تم کچھ دنوں کے اور اس دنیا میں مہمان بچے ہو. بس عزیزان ایمان, ابھی تک تو وہ شخص پریشان تھا ہی, اب اس نے یہ سن لیا کہ اب وہ کچھ دنوں کا اور مہمان بچا ہے. اب جو ہی یہ سننا تھا وہ اور پریشان ہو گیا. ارے ابھی تو ہم اس چیز میں مبتلا تھے کہ بیماری لگ گئی ہے, اب اور زیادہ پریشان ہو گئے کہ ارے ہم تو کچھ دن کے مہمان بچ گئے. وہ شخص پریشان تھا. اتنے میں ماہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا. اتنے میں ماہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا. عزیزان ایمان, وہ شخص محب اہل بیت تھا, یعنی اہل بیت کے ماننے والوں میں سے تھا. اب جیسے ہی ماہ محرم کا چاند نمودار ہوا, وہ شخص مسلسل مجلسوں میں جانا شروع کر دیا. مجلسوں میں جانا شروع کیا. عزیزان ایمان, اس نے یہ سوچا کہ ارے ہم تو کچھ دنوں کے مہمان ہیں, لہذا جب تک اس دنیا میں ہیں تب تک مجلس حسین کر لے, نہ جانے زندگی کب دھوکہ دے جائے, زندگی سے ہم کب ہاتھ دھو بیٹھے. لہذا عزیزان ایمان, وہ مجلسوں میں جانے لگا, جاتا رہا. کچھ دن گزرے تھے. عزیزان ایمان, اس کے اندر سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ جو مجلس ختم ہو جاتی تھی, جو تبرکات باہر بٹتے ہیں, وہ تبرکات بانی مجلس سے لے کے نہیں کھاتا تھا. بہت توجہ سے سنیں عزیزان ایمان, وہ تبرکات لے کے نہیں کھاتا تھا, بلکہ جو تبرکات زمین پہ گر جاتے تھے, یعنی جو تبرکات ہاتھوں سے مس ہو کر کے زمین پہ گر جایا کرتے تھے, اب وہ شخص ان تبرکات کو اٹھاتا تھا اور ان تبرکات کو کھایا کرتا تھا.
बानिए मजलिस से लेकर तबरुक नहीं खाता था, बल्कि जो तबरुक जमीन पे गिर जाते थे उन तबरुक को उठा करके वो खाया करता था। खाते खाते अजीजान ईमान कुछ दिन गुजर गए। एक मरतबा वो दिन भी गुजर गया कि जब तक के लिए तबीब यानी डॉक्टर ने उसको कहा था। अब जब धीरे धीरे 1 साल का अरसा गुजर गया, साल भर का जब अरसा गुजर गया अजीजान ईमान, अब उस शख्स में हैरत तारी हुई। जो ही दोबारा से माह मुहर्रम आया, उसने कहा कि अरे हमें तो कहा गया था कि तुम चंद दिनों के और मेहमान बचे हो, लिहाजा मुझे तो साल भर बीत गया, मुझे साल भर बीत गया, अभी तक मुझे कुछ नहीं हुआ। वो शख्स दोबारा डॉक्टर के पास गया, तबीब के पास गया। अब जैसे ही तबीब ने उसको देखा, उसका इलाज किया, तो तबीब बड़ा परेशान हो गया और उसने एक जुमला कहा, कि सुनो, न जाने तुम ऐसे कौन से तबीब के पास गए थे कि जिस बीमारी का कोई इलाज नहीं था, जिस बीमारी का कोई इलाज नहीं था, वो बीमारी तुम्हारे जिस्म से गायब हो गई है। अब तक जो शख्स ये सुन के परेशान था कि वो चंद दिनों का और मेहमान है, अब जब उसने ये सुना कि उसके जिस्म से बीमारी खत्म हो गई, वो बड़ा खुश हो गया। अब जैसे ही तबीब का ये जुमला सुना कि तुम ऐसे कौन से तबीब के पास गए थे कि तुम्हारे जिस्म से लाइलाज बीमारी खत्म हो गई, तो उस गमज़दा ने ये कहा कि अरे मैं किसी ऐसे वैसे तबीब के पास नहीं गया था, बल्कि मैं कायनात के उस अजीम तबीब के पास गया था कि जिसके झूले की ये कैफियत होती है कि अगर फितरूस जैसा अजाब ज़दा फरिश्ता कि जिसके बालों पर छीन लिए गए हो, अगर वो उसके झूले से मस हो जाए तो उसको बेहतरीन से बेहतरीन बालों पर अता हो जाते हैं। अरे मैं तो आज़ादार हुसैन हूँ, सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक सलावत और पढ़े से बेहतर अंदाज से आवाज़ बुलंद। तो अजीजों, ये है जैसे ही उसने ये कहा कि मैं कायनात के सबसे अजीम तबीब के पास गया था कि जिसके झूले की ये कैफियत है कि अगर फितरूस जैसा अजाब ज़दा फरिश्ता कि जिसको अना के बिना पे, मैं की बिना पे, जिसके बालों पर सल्ब कर लिए गए हों, जिसको अल्लाह की तरफ से अजाब के सदके में उसके बालों पर छीन लिए गए हों, अगर वो इमाम हुसैन के झूले से मस हो जाए तो उसको बेहतरीन से बेहतरीन बालों पर अता हो जाते हैं। लिहाजा मैं कायनात के उस अजीम तबीब के पास गया था कि जिसको हुसैन इब्ने अली कहते हैं। हाँ अज़ीज़ान ईमान, ये है इमाम हुसैन किस तरह से निजात दे रहे हैं। जो बीमारी का कोई इलाज नहीं था, इमाम हुसैन के तबर्रुक का ये सदका था कि वो बीमारी जिस्म से खत्म हो जाती है। जिस बीमारी का कोई इलाज ना हो, लिहाजा अज़ीज़ान ईमान हमें समझना चाहिए इस फर्श अज़ा की अजमत को, हमें समझना चाहिए तबर्रुक इमाम हुसैन की अजमत को, हमें समझना चाहिए मजलिस हुसैन की अजमत को। अजीजों, ये मजलिसें, ये मातम, ये शब्बेदारियाँ हमको यूं ही नहीं मिली हैं, बल्कि बड़ी ही मेहनत और मशक्कत से हम तक पहुंची। हमारे बुजुर्गों ने कितना खून बहाया है इसके पीछे। हमें समझना चाहिए अज़ीज़ान ईमान, मजलिस हुसैन यूं ही नहीं आई है। आज जो इंसान मजलिसों में आकर के मजलिसों तक नहीं पहुंच पाते, मेरे जुमलों पर तवज्जो कीजिएगा अज़ीज़ान ईमान, जो लोग मजलिसों में तो आते हैं लेकिन फर्श अज़ा तक नहीं पहुंच पाते, फर्श अज़ा से दूर रहते हैं, गलियों में खड़े रहते हैं, मोहल्लों पे खड़े रहते हैं, लेकिन फर्श अज़ा तक नहीं आते। अज़ीज़ान ईमान, वो ये न सोचें कि वो यहाँ तक नहीं आ पाए। जुमलों पर तवज्जो चाहता हूँ अज़ीज़ान ईमान। मैं किसी मकाम से गुजर रहा था, वहाँ एक मस्जिद के बारे में बड़ा खूबसूरत जुमला लिखा हुआ था। उसमें ये लिखा था कि जब तुम कभी नमाज न पढ़ सको तो हरगिज़ ये मत सोचना कि तुम्हें वक्त नहीं मिला था। जब तुम कभी नमाज न पढ़ पाओ तो ये मत सोचना कि तुम्हें वक्त नहीं मिला था, बल्कि ये सोचना कि तुमने ऐसा कौन सा गुनाह अंजाम दिया था कि अल्लाह ने तुम्हें अपने सामने खड़ा होने का शरफ तुमसे छीन लिया।
اسی طرح سے عزیزان ایمان یہ فرش اعضا عبادت کی جگہ ہے. جو انسان اس فرش اعضا تک نہیں آ پاتا وہ یہ نہ سوچیں کہ وہ فرش اعضا تک نہیں آ پائے، بلکہ وہ یہ سوچیں کہ نہ جانے انہوں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ شہزادی دو عالم نے ان سے فرش اعضا جیسی عظیم نعمت چھین لی. یہ عزیزان ایمان فرش اعضا کی عظمت. لہذا جب بھی آئے فرش اعضا کے آداب ہیں، فرش اعضا پہ بیٹھے تو بڑے احترام سے بیٹھے، مجلس حسین میں آئے تو بڑے احترام سے آئے. ہاں عزیزان ایمان یہ وہ حسین ہے کہ جو اصلاح کے لیے نکلے تھے تو ہمارے لیے. یہ وہ حسین ہے کہ جو مدینہ چھوڑتے ہیں تو ہمارے لیے. یہ وہ حسین ہے کہ اپنا بھرا گھر لٹاتے ہیں تو ہمارے لیے. ہمیں بھی امام حسین کی قربانیوں کو سمجھنا چاہیے. صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد پر. یہ وہ حسین ہے عزیزان ایمان. امام حسین علیہ السلام عظیم شخصیت کا نام ہے. اسی طرح سے عزیزان ایمان ایک بہت ہی مشہور و معروف واقعہ ہے، آپ نے سنا ہو. یہیں سے ربط مصائب لے لوں گا، بہت زیادہ پڑھنا حائل نہیں ہے. مجھے احساس ہے گرمی کا بھی اور آپ لوگوں کی تھکن کا بھی. مسلسل ابھی انجمنیں آئیں گی، آپ ماتم کریں گے عزیزان ایمان. عزیز و ذرا تصور کیجئے امام حسین علیہ السلام کی کیا عظمت ہے. امام حسین کی شخصیت کا نام ہے. ایک مرتبہ ایک بہت ہی کم ترین ایک چھوٹی بچی ہے کہ جو ایک گھر میں ہے، اس کو اتنی بڑی بیماری لگ گئی کہ وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی. وہ گھر میں پڑی ہوئی ہے، پریشان ہے. باپ پریشان ہو گیا ہے. اب ایک مرتبہ باپ نے یہ سوچا، باپ ہے نا عزیزان ایمان، باپ ہے، لہذا اس نے یہ سوچا میری بیٹی کس طرح سے ٹھیک ہوگی. وہ مسلسل ہر طبیب کے پاس جاتا رہا، کہیں کوئی علاج نہ ہو سکا. اب عزیزان ایمان وہ بڑا پریشان ہو گیا. ایک مرتبہ اس نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو کربلا کی طرف جا رہے ہیں. کچھ لوگ ہیں کہ جو کربلا کی طرف جا رہے ہیں. بس عزیزان ایمان یہ دیکھنا تھا. وہ شخص آگے بڑھا، کہا تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ کہا تمہیں نہیں پتا ہم کربلا معلیٰ زیارت کے لیے جا رہے ہیں. کہا یہ چیز کیا ہے؟ کہا یہ جالیے امام حسین ہے. یہ امام حسین کے حرم میں جالیے باندھنے جا رہے ہیں ہم. بس عزیزان ایمان یہ سننا تھا. اس نے کہا کون حسین؟ کہا یہ وہی حسین ہے کہ جس کو کربلا میں پیاسا شہید کیا گیا. یہ وہی حسین ہے کہ جس کو 3 دن کا بھوکا شہید کیا گیا. ہاں عزیزان ایمان یہ وہی حسین ہے کہ جس کی ماں بہنوں کی چادریں چھین لی گئی. ہاں عزیزان ایمان یہ وہی حسین ہے کہ جس کی 4 سال کی بچی کو تماچے مارے گئے. ہاں عزیزان ایمان یہ وہی حسین ہے کہ جس کے کڑیل جوان کے سینے پہ نیزے کی انی توڑ دی گئی. عزیزو یہ وہی حسین ہے. حسین کے لیے سب سے بڑے صبر کا امتحان تب تھا کہ جب 6 ماہ بیٹے کے لیے اب ایک مرتبہ حسین ہے کہ جو ہاتھوں میں لیے ہوئے میدان میں آئے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں فوج جفاکار ذرا یہ تو بتا کہ تمہاری نگاہوں میں یہ حسین گناہگار ہے، اس چھوٹے سے بچے کی کیا خطا ہے، اس کو تو پانی پلا دو. عزیزان ایمان کوئی آواز نہیں آئی. ایک مرتبہ امام حسین نے کہا تمہیں یہ لگتا ہے کہ اس بچے کے ذریعے حسین پانی پی لے گا؟ کیا مظلومیت ہے عزیزان ایمان امام حسین علیہ السلام کی. سمجھیں کربلا صرف پڑھ لینے کی چیز نہیں ہے، کربلا صرف سن لینے کی چیز نہیں ہے. کربلا صرف اور صرف سن کر کے آنسو بہانے کی چیز نہیں ہے، بلکہ کربلا محسوس کرنے کی چیز ہے. کربلا میں ہوا کیا تھا عزیزان ایمان یہ محسوس کیا جائے. یہ وہ کربلا ہے کہ عزیزان ایمان جب ایک مرتبہ حسین نے اپنے چھوٹے سے بچے کو ہاتھوں میں لیا اور لینے کے بعد جب پہنچے ہیں، جب کوئی جواب نہیں آیا. ارے کربلا کی جلتی ہوئی ریت ہے، ارے یہ وہ ریت ہے کہ جہاں دانا بھی ڈال دیا جائے تو بھن جاتا ہے. 6 ماہ چھوٹے سے پھول جیسے بچے کو حسین نے جو ہی زمین کربلا پہ لٹایا ہے. ارے بچہ ہے جو کروٹیں کھا رہا ہے، لیکن فوج اشکیا میں
میں کوئی کوہرام نہ برپا ہوا، کسی نے پانی نہ پلایا، بس عزیز و حسین آگے بڑھے۔ بڑھنے کے بعد علی اصغر کو ہاتھوں میں اٹھایا، کہا اے بیٹا تم حجت خدا ہو، اے بیٹا تم حجت خدا ہو، ارے اپنی حجت کو تمام کر دو۔ بس عزیزان ایمان یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ بچے نے سوکھے ہوئے ہونٹوں پر سوکھی زبان پھرائی، فوج اشکیا میں کوہرام سا برپا ہو گیا۔ ہاں عزیزان ایمان ایک ایک کر کے لوگ اپنے اپنے منہوں کو چھپا کے رونے لگے۔ یہ منظر پسر سعد نے دیکھا، کہا رے اینا اینا حرملہ، ارے حرملہ کو بلاؤ، حسین کے کلام کو قطع کرو، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ حسین کے اس بچے کی وجہ سے فوج میں افراتفری ہو جائے۔ لو عزیزو ایک مرتبہ حرملہ آگے آیا، آنے کے بعد ایک مرتبہ 3 بار کا تیر نکالا۔ ارے یہ وہ تیر ہے کہ جو بچوں کے لیے نہیں ہوتا، ارے یہ تو جانوروں کے لیے بھی نہیں ہوتا، یہ بڑے جانوروں کے شکار کے لیے ہوتا ہے۔ ہاں عزیزان ایمان ایک مرتبہ جب حرملہ نے 3 بالے کا تیر نکالا، مقاتلوں میں ملتا ہے کہ 3 مرتبہ تیر زمین پہ گر گیا۔ جب حرملہ تیر اٹھاتا تھا، ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا کہ اے حرملہ، ارے تم تو بڑے تیر انداز ہو، ارے تیر کیوں گرا دیتے ہو؟ کہا میں جب تیر اٹھانا چاہتا ہوں، ارے کوئی بیوی ہے جو میرے کان میں آ کے کہتی ہے اے حرملہ کیا تو صاحب اولاد نہیں ہے، ارے چھوٹا سا بچہ ہے۔ بس عزیزان ایمان وہ منظوری آ گئی کہ ایک مرتبہ حرملہ نے تیر کو بھرا، مرنے کے بعد جو ہی تیر چلی ہے، عزیز چھوٹا سا بچہ ہے، بچے کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ تیر کھا کے رویا جاتا ہے یا ہنسا جاتا ہے۔ بس عزیزان ایمان ایک مرتبہ تیر آگے بڑھا، بچے کے گلے کو ذبح کرتے ہوئے مظلوم کربلا کے ہاتھ میں پیوست ہو گیا۔ عزیزان ایمان بس یہ دیکھنا تھا۔ ایک مرتبہ حسین نے خون کو چنگو میں لیا، چاہتے ہیں کہ آسمان کی جانب پھینکے، آسمان سے آواز آئی اے حسین، ارے اس خون ناک کا ایک قطرہ بھی آسمان پہ آئے گا تو تا قیامت تک بارش نہیں ہوگی۔ عزیز حسین ہے کہ جو بڑا غریب ہے، چاہتے ہیں کہ زمین پہ پھینکے، زمین سے آواز آئی اے حسین اگر اس خون ناک کا ایک قطرہ بھی زمین پہ آئے گا تو تا قیامت تک فصل نہ اگے گی۔ ایک مرتبہ حسین مچل گئے، مرثیہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ارے انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، ارے انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ اب یہ کہہ کے ایک مرتبہ مظلوم کربلا نے خون کو رخسار پہ ملا۔ اب عزیزو وہ منزل ہے کہ جو ایک ماں کی منزل آ گئی۔ عزیزو یہاں عورتیں موجود ہیں، ہاتھوں میں چھوٹے بچے ہوں گے، ذرا تصور کیجئے گا۔ ایک مرتبہ حسین ہے کہ جو اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کے خیمے کی جانب بڑھے۔ اب جو خیمے کی طرف پہنچے، کیا دیکھا کہ ایک ماں ہے کہ جو اپنے چھوٹے سے بچے کا انتظار کر رہی ہے۔ عزیزان ایمان ایک مرتبہ یہ دیکھنا تھا۔ دیکھنے کے بعد حسین نے پیچھے قدم کو بڑھایا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے کہتے ایک منزل وہ بھی آ گئی کہ ایک مرتبہ حسین آگے بڑھے۔ حسین جیسے ہی آگے بڑھے، چاہتے ہیں کہ رواب کو دے دے۔ ایک مرتبہ سکینہ آگے آئی، کہا اے بابا بھیا کو پانی پلایا ہے؟ بابا میں یہ تو سوال نہ کروں گی کہ بابا میرے لیے پانی کیوں نہ لائے، بس یہ سوال کروں گی اے بابا میرے بھیا نے کیا پانی پی لیا؟ بس عزیزو یہ سننا تھا۔ حسین مچل گئے۔ اب جیسے ہی اب آ کے دامن کو الٹا، ارے کیا دیکھا، چھوٹا سا بچہ ہے کہ جو باپ کے ہاتھوں پہ منقطع ہو گیا۔ عزیزو ایک مرتبہ حسین نے جیسے ہی علی اصغر کو رباب کے حوالے کیا، رباب نے کہا اے مولا میں کوئی سوال تو نہیں کرتی لیکن میں اس بچے سے ضرور پوچھوں گی، اے بیٹا علی اصغر ذرا یہ تو بتاؤ کیا تمہاری عمر کے بچے ذبح کیے جاتے ہیں؟ عزیزو یہ وہ مصیبت تھی کہ جس کے بعد بیویوں میں کوہرام مچ گیا، سب نے ماتم کرنا شروع کیا، واہ حسینہ، واہ مظلومہ، واہ علی اصغرہ، اللہ لعنت اللہ، اللہ
الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون لكن لقضائه وتسليما لأمره وسيامة الذين آمنوا أيام كالذين كذبوا ما جرى Ganjar,